بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ تعالی اولاً و ثانیہ والصلاة والسلام علی مجلیاً و مصلیہ۔ آج سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے محلے میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کوئی شخص ہیں جو ان کو دعوت قرآن بھی دیتے ہیں اور درس قرآن ان تمام لوگوں کو سناتے ہیں۔ اب میں ان شخص کا نام تو نہیں لے سکتا، تو کیا ہمارے لیے ان کے پاس جانا، ان کے درس میں شرکت کرنا اور ان سے قرآن پاک کے دروس کو سننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسے شخص سے اولاً تو میں یوں کہوں گا کہ ہر وہ شخص درس قرآن کا اہل ہے کہ جو شخص قرآن پاک کے مضامین کو، قرآن کے معانی اور مطالب کو اور قرآن سمجھنے کے لیے جو فنون درکار ہیں، علم النحو سے واقف ہو، علم الصرف سے واقف ہو، علم منطق سے واقف ہو اور حدیث کے لحاظ سے اصول حدیث سے واقف ہو، اور جو بھی ضروری مضامین اور فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ ان تمام سے واقفیت رکھتا ہو، تو ایسے شخص کو درس قرآن دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ضروری بات وہ یہ ہے کہ جس سے ہم قرآن پاک کا درس سن رہے ہیں، جو قرآن پاک کے لحاظ سے ہمارا مقتدی و پیشوا بننے جا رہا ہے، ظاہر ہے انہوں نے بیان کرنا ہے، آپ نے اس بیان کو سننا ہے، سننے کے بعد اسی کی نظریات پر، انہی کی بتائی ہوئی باتوں پر آپ نے اپنے عقیدہ بنا لینا ہے۔ تو لازم ہے اس بات پر کہ وہ شخص جو درس قرآن دے رہا ہے وہ خود بھی قرآنی احکامات پہ عمل کرنے والا ہو، اس کی زندگی، اس کے صبح و شام، اس کے دن اور رات مکمل طور پر قرآنی احکامات کے مطابق ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں مزاج بن چکا ہے کہ ہم بعض دفعہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں جنہوں نے بظاہر داڑھی بھی رکھی ہے، عمامہ بھی پہنا ہے، ان کے مقتدی و پیشوا، ان کے مریدین کا حلقہ لگا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ہم اپنے نظریات اور عقیدے ان لوگوں کے مطابق بنائیں۔ یہ جو جانتے ہیں صحیح جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے۔ ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں فرمایا کرتے تھے، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض دفعہ ان لباس کے اندر، ان پیراؤں کے اندر ہم دیکھتے ہیں سفید پوش ہیں، سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے، عمامہ ان کے سر کی زینت بنا ہوا ہے، لمبی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن کے جاننے والے ہیں، یہ حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔ ہر داڑھی رکھنے والا، ہر عمامہ پہننے والا، ہر سفید کرتا پہننے والا وہ قرآن پاک کا عالم نہیں ہوتا، سنت سے واقف نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ لوگ جو ایک جگہ جمع ہو کر کسی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، ان سے درس قرآن سنتے ہیں، لازم ہے اس بات پر کہ ان کا پتہ لگایا جائے انہوں نے کس ادارے سے پڑھا، کن لوگوں کے سامنے انہوں نے زانو تلمذ طے کیا، وہ کن کے شاگرد ہیں۔ لڑی در لڑی یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے دین تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے مجتہدین کو، پھر مجتہدین میں پھر کچھ متقدمین آئے، پھر متاخرین آئے، اور اس طریقے سے یہ سینہ بسینہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ دین کو اتنا ہلکا نہ لیں کہ ہر داڑھی والے پگڑی والی کی بات سن کر اپنے نظریات اور عقیدے جو موجودہ دور میں خرافات چل رہی ہیں ان کے مطابق بنا لیں، یہ درست نہیں ہے۔
قرآن پاک کے موضوع کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنا سمجھا ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں شاید کسی نے سمجھا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 4 صاحبزادے تھے، حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل، حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ سید احمد شہید بالا کوٹ والے۔ وہاں سے فیضان نظر تھا حضرت شاہ ولی اللہ کا، وہ شخصیت جنہوں نے ضخیم کتابیں اصولیات پہ لکھی۔ حضرت کی کتاب حجت اللہ البالغہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ موجودہ دور میں، حضرت کا دور کوئی 1850 سے 1860 عیسوی کا رہا ہے، اب موجودہ دور میں 2023 چل رہا ہے، آج سے 150-200 صدیاں پہلے حضرت فرما گئے کہ قرآن کریم میں بہتر یہ ہے کہ تفسیر و ترجمہ بالرائے نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں آج کل تفسیر بالرائے کا معمول چل پڑا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بات کس نے بیان کی، کس سے منسوب ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، قرآن کے موافق ہے، حدیث کے موافق ہے، عقیدے کے موافق ہے، تو اس کو آگے بیان کر دینی چاہیے۔ لیکن اکابرین کا یہ طریقہ رہا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عرصے تک وہ اپنی تفاسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان حضرات کی رائوں کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ کیا حضرت کا علم آپ جیسے آج کل کے دور میں ہم جیسے علماء کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیا آج کل کے داڑھی ٹوپی والے لوگ جو قرآن پاک کو بالرائے، اپنی رائے کے ساتھ، اپنی عقل کے ساتھ سمجھتے ہیں، کیا ان کے علم کا موازنہ حضور سرکار تو بہت اوپر کی بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ سے اگر موازنہ کرتے ہیں تو یہ ان کے پاؤں کے خاک کی برابر بھی نہیں ہے علم کے لحاظ سے۔ لہٰذا آج کل کے اس دور میں انتہائی سوچ و بچار کے ساتھ، انتہائی فکر کے ساتھ، انتہائی غور و خوض کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ اپنے ان تمام دروس قرآن دینے والے اشخاص کا موازنہ کریں، اور صحیح مستند عالم دین جو آپ کے محلے میں دستیاب ہو۔ الحمدللہ آج بھی قحط الرجال کا زمانہ نہیں ہے، ہر شہر میں، ہر قریہ میں، ہر بستی میں اہل علم موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں، نہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کے تھرو نت نئے نام، خوبصورت زاویے میں چلتے آ رہے ہیں، اور ان کے انداز کو جب ہم سنتے ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ امت کو خدا جانے کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ان گزارشات کو اپنے تئیں باندھ لیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہے، اپنی نسلوں کو بھی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کا علم اور دین کی فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔